یہ پنڈی کے مناظرے میں بات آئی ہے. وہ مسئلہ اصل میں یہ ہے، پہلے تو میں یہی عرض کروں کہ اس مسئلے کی ان کو ضرورت کیا پڑے گا، اصل میں پہلے بیان کیا یا نہیں. آخر یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے نا، تو اس پر اعتراض کرنے کا حق پہلے سیاستہ والوں کا تھا، انہوں نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ اور انگریز کے دور سے پہلے کسی ملک میں اس پر اعتراض، انگریز کے دور میں سب سے پہلے محمد جوناگڑھی نے اس پر اعتراض کیا. مکے والوں نے آج تک بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، مدینے والوں نے آج تک بھی اس پر اعتراض نہیں کیا. تو مسئلہ اصل یہ بنا غیر مقلدوں کو اس مسئلے پر اعتراض کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، باقیوں نے کیوں نہیں کیا. یہ جب فرقہ بنا تو چونکہ پچھلے مجتہدین کی تقلید تو شرک تھی نا، اس لیے انہوں نے اپنے نئے اجتہادات شروع کر لیا. مولوی ثناء اللہ امرتسری نے حرمت علیکم امہاتکم اس آیت کے تحت یہ لکھا اخبار اہل حدیث میں کہ ماں وہی ہوتی ہے جس کے پیٹ سے انسان پیدا ہو، دادی اور نانی ماں نہیں ہوتی. اس لیے اگر پوتا دادی سے نکاح کر لے، دوتا نانی سے نکاح کر لے تو یہ حرام نہیں ہے. تو بیچاری کئی بوڑھیاں جو بیٹھی تھی باہر رشتہ نہیں ملتا تھا، اب غیر مقلد پوتوں نے ان کو بتانا شروع کر دیا اور دوتوں نے بتانا شروع کر دیا. اب باہر تو بوڑھیوں کو رشتہ ملنا مشکل ہے نا ذرا. تو یہ شور مچ گیا ملک میں کہ بھئی یہ کون سا مذہب آ گیا ہے جو نہ نانی کو معاف کرتا ہے نہ دادی کو معاف کرتا ہے. دوسرا اسی عرف الجاتی میں صفحہ 109 پر جو مسئلہ موجود یہ ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا اور اس زنا سے لڑکی پیدا ہوئی، وہ جوان ہوتی ہے اور اسے بھی پتا ہے کہ یہ میرے ہی پانی سے ہے، تو جوان ہونے کے بعد باپ اس بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے. اب ہے تو وہ اسی کی بیٹی نا. تو اس پر بھی شور مچا. جب یہ شور مچا تو اب انہوں نے کہا کہ چلو فقہ حنفی کی کسی جزی پر اعتراض کر دو تاکہ حنفی اپنے جواب دینے میں مصروف ہو جائیں اور لوگ ہماری جان چھوڑ دیں. ہماری یہ جو بیچاری بوڑھیوں کو بڑی مشکل سے رشتے ملے ہیں، کہیں یہ رشتے نہ ٹوٹ جائیں، پھر آخر غیر مقلد پیدا کہاں سے ہوں گے. تو اسی طرح اگر وہ بیٹی سے باپ نکاح نہ کرے تو غیر مقلد نسل کیسے چلے گی آگے؟ جی نہ ان کے یہاں تو وہ حلال ہے نا، وہ تو دوسری چیز ہے. تو خیر انہوں نے پھر یہ اعتراض کیا کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے پر اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے کئی باتوں کو نظر انداز کیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے، فتح القدیر ہماری فقہ کی مشہور کتاب ہے، طحاوی ہماری حدیث کی مشہور کتاب ہے حنفیوں کی. ان میں لکھا ہے نکاح کرنا تو کجا، صرف کوئی یہ کہہ دے کہ ماں کے ساتھ نکاح حلال ہے، اتنی بات کہنے سے ہی وہ کافر مرتد اور واجب القتل ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ میں نے وہاں مناظرے میں فتح القدیر اور طحاوی دکھائی اور میں نے چیلنج کیا کہ کوئی غیر مقلد اپنی کسی کتاب میں یہ مسئلہ دکھا دے کہ ماں کے ساتھ نکاح کو حلال کہنے والا کافر مرتد واجب القتل ہے. میں نے مسئلہ دکھایا، غیر مقلد نہیں دکھا سکے اور نہ قیامت تک دکھا سکیں گے. انہیں پوچھے کہ وہ کس کتاب میں ان کا یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. نمبر 2 یہ بات ہے کہ محرمات ابدیہ جو ہیں، ماں بہن وغیرہ، ان سے اگر نکاح کوئی شخص کر لے اور صحبت کرے تو اس کی سزا در مختار میں لکھی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تعزیر. اور یہی سزا احادیث میں آتی ہے، من وقال ذات رام مرم قتلوا. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حضرت نے ایک شخص کو بھیجا کہ فلاں شخص کو قتل کر کے آؤ، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے. اب یہ قتل جو ہے یہ حد تو نہیں ہے، کیونکہ زنا کی حد کموارے کے لیے کوڑے ہے اور شادی شدہ کے لیے پتھروں سے مارنا، سنسار کرنا. قتل حد نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حد نہیں، اس کا نام تعزیر ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اب ہماری یہ سزا یہ لوگ بیان نہیں کرتے. اب دیکھیے ایک غیر مقلد لڑکی نے اپنے بھائی سے نکاح کر لیا، ہم تو کہتے ہیں کہ اسی دن ان دونوں کو قتل کر تعزیرن. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوڑے لگا کر چھوڑ دو، پھر دوسرے بھائی سے کرے گی، پھر چھوڑ دو، پھر تیسرے بھائی سے، پھر چوتھے سے، 5 6 7 ہیں. آخر اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو غیر مقلد پیدا کہاں سے ہوں گے بیچارے؟ اگر یہی طریقہ جاری رہے، چلتے رہا کتا، تو پھر یہ نسل آگے بڑھے گی نا. تو اب دیکھیے سزا ہماری سخت ہے یا ان کی سخت ہے. پھر لا حد علیہ کا معنی میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جائز ہے. گناہ کبیرہ جو ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ زنا ہی ہے.
गुनाह कबीरा है। इख्तलाफ सिर्फ इसमें है कि इस सजा का नाम हद रखा जाए या ताज़ीर रखा जाए। अगर सराहतन हदीस इस किस्म की हो, उसमें लफ्ज हो कि ये हद है, तो बिल्कुल हम ये लिख कर देने को तैयार हैं कि हमारा मसला हदीस के खिलाफ। उसमें ना हद का लफ्ज है हदीस में, ना ताज़ीर का लफ्ज है, तो झगड़ा तो लफ्ज ही रह गया ना। अब ये चूंकि उम्मत का इत्तेफाक है कि हद या तो संसार करना है या कोड़े लगाना, ये कत्ल जो है इसको हद नहीं कहा गया किसी हदीस में, इसलिए इसको ताज़ीर कह दिया जाएगा। तो इतनी बात से ये फैलाना, कभी तो कहते हैं कि जी इनके यहाँ ये निकाह जायज है, हालांकि बिल्कुल गलत है। हर फिका की किताब निकाह में देखे वहां साफ लिखा है निकाह हराम है, और मैंने ये भी बताया कि ये भी लिखा है कि इसको सिर्फ हलाल कह देना जो ये भी कुफ्र है। तो इसलिए ये इनका एक धोखा है और कुछ नहीं।